رزق کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اور یہ خود اللہ کا وعدہ ہے۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کا بدلہ دے گا۔ اب جب بدلہ دینے والا اللہ ہو تو وہ اپنی شان کے حساب سے دیتا ہے، تو ایون یہ اللہ کے ساتھ وہ کمیٹی ہے کہ جس میں ڈالنے والے کو منافع ہی منافع ملتا ہے۔ آپ نے ایک دیا، اللہ کئی دے گا اس کے بدلے میں، اور جس کے لیے چاہے بے شمار کر دے۔ اچھا، خوشحالی میں تو بندہ کرتا ہی ہے، وہ اور خوشحالی ملے گی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تنگی میں، بے روزگاری میں، محرومی میں انسان کو ضرور یہ کرنا چاہیے۔ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ فرماتا ہے یبن آدم، اے ابن آدم، انفق، تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ رب قدوس کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے کتنی بڑی گارنٹی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ ہر صبح آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک ان میں سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما، بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے کہ اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف کر دے، استغفر اللہ۔ اسی طرح ایک طویل واقعہ آتا ہے صحیح مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی بے آب و گیا کھلی جگہ میں تھا، وہ جا رہا تھا کسی راستے میں، تو اس نے بادل سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ اس آدمی کا نام لے کر کہا گیا، بادل کو کہا گیا، جسے آواز آئی کہ کوئی بادل کو کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ بادل نے اس زمین کا رخ کیا اور وہاں جا کر خوب برسا۔ اب بادل جا رہا ہے، یہ سننے والا بندہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کہ کون ہے کہ جس کے لیے آسمان سے بادل کو آرڈر آیا، حکم آیا کہ فلاں جگہ جا کے برسو، فلاں آدمی کی زمین پر۔ تو آخر وہ آدمی کون خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے؟ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس پانی سے ایک آدمی اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے۔ تو اس مسافر نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے نیک بندے، تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، تو وہ وہی نام تھا جو اس مسافر نے آسمان کو بادل برسانے کا حکم جاری کرتے ہوئے سنا تھا۔ تو پھر اس باغ والے نے پوچھا کہ آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس مسافر نے پھر ساری بات بتائی کہ اس طرح میں آ رہا تھا تو میں نے بادلوں سے آتی ایک آواز سنی کہ اس طرح بادلوں کو حکم دیا گیا تیرا نام لے کر، تو مجھے تجسس ہوا کہ وہ کون ہے، آخر اس کا کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے یہ حکم بادلوں کو ملا ہے۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے مجھے اپنی بات بتائی ہے تو میں بھی بتاتا ہوں۔ میرا طریقہ یہ ہے، میرا عمل یہ ہے کہ اس باغ کی جو پیداوار ہوتی ہے، جو آمدنی آتی ہے، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ بطور خیرات تقسیم کر دیتا ہوں، یعنی اللہ کی راہ میں غریب غربا ضرورت مندوں کو، اور 1/3 میرے گھر والے کھا لیتے ہیں، ہم اپنے کھانے پینے کے لیے رکھتے ہیں، اور 1/3 اسی باغ کی ترقی کے لیے، جیسے دوبارہ اگلی فصل پر خرچ کے لیے لگا دیتا ہوں۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ انسان اپنی آمدنی میں سے جو فرضی زکوٰۃ ہے یا جو نفلی صدقہ ہے جب لگاتا ہے تو اللہ کی طرف سے آسمان و زمین میں موجود مخلوق کو اسے سہولیات اور رزق پہنچانے کا حکم نامہ جاری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رزق کے اسباب میں سے ایک اور سبب قرآن کو سیکھنے پر خرچ کرنا، شرعی علوم کے حصول پر خرچ کرنا، خواہ وہ خود حاصل کرنا ہو یا کسی طالب علم یا معلم پر خرچ کرنا ہو۔ اس کی دلیل امام ترمذی اور امام حاکم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کانا اخوانی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 2 بھائی تھے۔ فکانا احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بھائی علم کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا، اور دوسرا حصول معاش کے لیے دوڑ دھوپ کرتا، محنت کرتا، کماتا۔ تو جو حصول معاش کے لیے جد و جہد کرنے والا تھا وہ اپنے بھائی کی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں اکیلا کماتا ہوں، کھاتا یہ بھی ہے، اور یہاں آ کے آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، مجھے اکیلے کو کرنا پڑتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لعلک ترزق بہ، شاید کہ تجھے اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ تو دینی تعلیم پر خرچ کرنا یہ رزق حاصل کرنا ہے۔ جو چاہتا ہے نا کہ مجھے اللہ وسیع رزق دے، وہ کسی طالب علم پر خرچ کرے، اس کی فیس، اس کا آنا جانا، جو بھی خرچہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس پر خرچ کرنا یہ اللہ کی طرف سے رزق پانے کا ذریعہ ہے۔ لعلک ترزق بہ، شاید کہ تمہیں اسی کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ شاید میرے کمانے سے مجھے یہ سب مل جاتا ہے۔ کتنے ہی محنت مشقت کرنے والے تھوڑا لیتے ہیں، اور کتنے ہی تھوڑی محنت کرنے والے زیادہ پا لیتے ہیں۔ تو تجھے بھی جو اتنا مل رہا ہے اس کا اصل سبب وہ تیری محنت مزدوری نہیں، بلکہ اصل سبب تیرا اس پر خرچ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح گھر میں جو بھی بیمار، کمزور، معذور ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنا بھی یہ رزق کے اسباب میں سے ہے۔ فرمایا فَهَلْ تُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، تمہیں فقط تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو ان پر خرچ کرنا، ان کی علاج معالجہ یا ان کی خوراک یا ان کی دیگر ضروریات، تو اس سے دل میں کوئی کڑھن یا جلن یا تنگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کتنی ہی محنتیں، مشقتیں آپ سے روک لی گئی ہیں صرف ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ تو طالب علموں اور کمزوروں، معذوروں پر خرچ کرنا یہ رزق پانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔